اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اور استنافیہ ہے، عطف ہے جی. اور ان اگر یہ کیا ہے جی؟ شرطیہ ہے، یہ شرط ہے. تو شرط ہے تو ان کے ساتھ جو بھی فعل آئے گا ان کو کہتے ہیں جازمہ. جازمہ کیوں کہتے ہیں جی؟ کیونکہ یہ جزم دیتا ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے. تو ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے جی؟ جی جزم. تو ان تعجب اگر عین جیم بے مادہ ہے، باب سمع سے ہے، عجبا یعجب عجبن، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ حیران ہونا. وہ کہ عربی کا ہی لفظ ہے لیکن اردو میں عام طور پہ استعمال ہو جاتا ہے تعجب. تعجب کرنا، حیران تعجب کرنا یعنی حیرت کا اظہار، حیرت کا اظہار کرنا کہ یہ بات کیسے ہو گئی، سمجھ نہیں آئی، حیرت ہے مجھے. تو عجبا وہ حیران ہوا یا اسے تعجب ہوا، یعجب وہ حیران ہوتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے، اسے تعجب ہوتا ہے. تعجب تم حیران ہوتے ہو، تم حیران ہوتے ہو. پیچھے کیا آگے؟ تعجب. ان آ گیا شرطیہ. ان شرطیہ کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے، اس کو جزم دے دیتا ہے. تو تعجب اسے کیا ہو گیا؟ تعجب. شرط آ گئی. ایک شرط کی کیفیت پیدا ہو گئی. تعجب اگر آپ کون جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو کس بات پہ تعجب کر رہے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں پچھلی آیات میں آئی ہیں، رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی قدرت کیا ہے؟ بغیر ستونوں کے آسمان بنا دیا ہے. هو الذی مد الارض، زمین کو پھیلا دیا ہے. جعل فیہا رواسی وانہارا، اور پہاڑ اور نہریں اس کے اندر قائم کر دی، بنا دی. تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ حیران ہونے ہے، یہ حیرت نہیں ہے. اللہ کے لیے یہ کوئی چیز ہی بڑی نہیں ہے. اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس پہ تو کوئی تعجب کرنے کی ضرورت ہے نہیں. لیکن ہے تو قابل تعجب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی کہ نہیں کرائی؟ جی سر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا کہ نہیں؟ جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا کہ نہیں؟ جی بلایا. ہاں. تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین علی وجہ البصیرہ. دیکھ کے ایک آدمی جنت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو بھی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو کوئی عجب تعجب کی بات رہ گئی؟ جس نے دیکھ لیا ہے اس کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے. ان تعجب شرط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر رہے ہیں. یعنی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب ہے، اگر آپ اس بات پہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اصل میں کیا ہے؟ فعجب قولہم. اگر آپ حیرت زدہ ہیں، ہوتے ہیں. فعجب فا کیا جواب چیز؟ شرط. جواب. جواب شرط.
تو فا آیا تو اس کا مطلب ہے جواب شرط. جی سر. فا پس عجبن. اب دو باتیں یہاں پہ. ایک یہ ہے کہ اگر تو یہ عجبن مبتدا ہے تو مبتدا پہ تنوین نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ الف لام. مبتدا جو اسم ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, جی جی الف لام کے ساتھ آئے گا. تو اس پہ الف لام ہے نہیں سر. نہیں. تو یہاں پہ جو تنوین آئی ہے, ایک رائے ہے, یہاں پہ جو تنوین آئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے اندر بہت کسی بڑی بات کی طرف اشارہ ہے. فعجبن تو بہت ہی حیران کرنے والی بات ہے. ان کی فعجبن ایک جو پہلی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تنوین آئی اس سے مطلب کیا ہے؟ بہت بڑی بات. حیران کن بات یہ ہے. کیا بات ہے؟ فعجبن بہت بڑی حیرت والی بات کیا ہے؟ قولہم. یہ اس کی خبر ہوگی. یہ ہو گیا مبتدا. عجبن کیا ہو گیا؟ مبتدا. مبتدا ہو گیا. اور قولہم خبر ہو. اس کی خبر ہوگی. یعنی کہ حیرت کن بات کیا ہے؟ جی ظاہر ہے. قولہم. قول کس چیز کو کہتے ہیں؟ بات. بات کو. قال یقول قولہم. تو یہ قولن تھا. قولن بات. ان کن کی بات. اب یہ قولن سے ہو گیا قول. قولہم. الف لام آیا, نہیں ہے. تنوین آئی, نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ مضاف. مضاف بن گیا. تو مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کن کی کی بات؟ بات. کس کی بات جی؟ قولو ان سب کی بات. ان کی بات. یہ ان کون ہیں؟ کفار یہ کفار قریش مکہ. ہیں, مشرکین مکہ ہیں, یا جو بھی دنیا میں اس عقیدے پہ قائم ہے, جو بھی قائم ہے اس میں فٹ آتا ہے. ان کی بات. فعجبن حیرت, بہت حیرت والی, بہت تعجب والی ہے, بڑی عجیب بات ہے. کن کی؟ ان کی بات. تو ایک یہ ہے کہ مبتدا یہ ہے اور یہ اس کی خبر ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ یہ خبر مقدم ہے. خبر مقدم ہے یہ. تو قول کیا ہے؟ مبتدا ہے. قولہم مضاف مضاف الیہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر مقدم ہو گئی. خبر مقدم کرنے سے اس بات میں زور پیدا ہو گیا. تو ان کی بات ہی, یعنی اور کوئی چیز تعجب ہے نہیں. اگر اس کو مبتدا کہہ لیا جائے اور اس کو خبر مقدم تو پھر جملہ یہ ہوگا فعجب قولہم. تو ان کی بات, اس کو مقدم کیا تو اس میں ہی کا اضافہ ہو جائے گا. ہی تعجب عجیب ہے. تعجب والی ہے. عجیب ہے. اب یہ ہی نے اضافہ کر کے کیا کیا کہ اور کوئی بات. پکا کیا. پکا نہیں کیا سر. پکا کیا کہ فرش مان رہے ہیں. ان کی بات ہی عجیب کا مطلب یہ ہے کہ باقی کسی کی بات عجیب نہیں اور کوئی چیز حیران کرنے والی نہیں ہے. بھائی حیران کرنے والی یہ بات ہے. یہ بات ہے اصل. بالکل ٹھیک. جب اس کو مقدم کر دیا نا اور کہا کہ ان کی بات ہی عجیب ہے, تو اب کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کیا بات, کون سی بات ہے؟ اب دیکھیں جملہ ہے کہ ان کی بات ہی عجیب ہے. اب بندہ توجہ سے سنے گا کیا بات, کون سی ایسی بات ہے کہ جو اتنی عجیب ہے جس پہ اتنا زور دیا جائے. اور اگر اس کو مبتدا مانا جائے تو اس میں تو ویسے ہی اس کی حیت اور کیفیت کو بڑھا دیا گیا ہے کہ بڑی ہی حیران کن ہے ان کی بات. پھر یہی ہے کہ کیا بات ہے. اب یہاں سے ان کا قول شروع ہو رہا ہے کفار کا. اذا الحمزہ استفہامیہ ہے, سوالیہ ہے. کیا کون سا سوال ہے جی جس کا جواب ہاں یا نہ. اچھا جی, اس کا مطلب ہو گیا کیا؟ سوال ہو گیا. اذا ظرفیہ ہو گیا جب. لیکن اذا کیا کرتا ہے؟ اذا یہ کرتا ہے کہ فعل ماضی کو اکثر وقت میں فعل ماضی کو اذا کیا معنی دیتا ہے؟ مضارع. اس لیے جب آپ پڑھتے ہیں قرآن حکیم کی آخری صورتیں
تو اس میں اذا کے ساتھ ماضی کا صیغہ آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلت ہلا ماری گئی، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اذا زلزلت الارض، ماضی سے ترجمہ کدھر چلا گیا؟ مضارع میں، جب ہلا ماری جائے گی۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، فطرت انشقت، ماضی کے صیغے، پھٹ جائے گا آسمان۔ اذا کے ساتھ جب آیا تو ویسے ترجمہ پھٹ گیا، اذا کے ساتھ آیا تو ترجمہ پھٹ جائے گا، جب پھٹ جائے گا۔ ماضی سے مستقبل میں چلا گیا، مضارع میں آ گیا۔ یہ بات آ گئی دماغ میں؟ جی آگے۔ اب اذا آیا، اذا کے بعد آ گیا کانا یکونو سے، کانا وہ تھا، کانا دو تھے، کانو، سب کانت، وہ تھی، کانتا، دو کانت تم کننا، سب تھی، وہ سب تھیں یا ہیں؟ جی کیا کہا تھا سورہ یوسف کے اندر؟ ان کید کننا عظیم، تم عورتوں کی چالیں بڑی ہی جمع میں کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، اور 14واں صیغہ ہے کننا، ہم ہم ہیں یا ہم تھے، دونوں مفہوم ہیں اور تھے کے درمیان کی کیفیت یہ استمراری ہے، جی لگاتار چلی آ رہی ہے یہ بات۔ تو کننا اذا کننا، جب ہم ہیں ترجمہ ہونا چاہیے یا تھے ترجمہ ہونا چاہیے، لیکن اذا نے کیا کر دیا؟ ہوں گے مستقبل میں مضارع فیوچر فیوچر ٹینس میں اس کو کنورٹ کر دیا۔ کننا کا مطلب تھا ہیں، اور جب اذا آیا تو اس کا ترجمہ آ گیا ہوں گے، گے یا ہو جائیں گے گے۔ مر کے مٹی ہو جانا، یہ تو عام مفہوم ہے، ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، بندہ مر کے کیا ہو گیا؟ مٹی مٹی ہو گیا۔ مٹی ہو گیا۔ اذا کننا، اچھا کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، کانا، کانو، کانت، کننا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر، خبر ہوتی ہے۔ کانا کا اسم حالت رفع میں ہوگا اور خبر حالت نصب میں ہوگی۔ اب اس کانا کا اسم آ گیا نحنو بن کر، ہم، اور اس نحنو نے کانا کو کیا کر دیا؟ کننا، کننا میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ہم ہوں گے، 14واں صیغہ ہے نا، تو اس کی خبر حالت نصب میں آ گئی تراب، ترابن۔ ترابن کون سی مٹی کو کہتے ہیں جی؟ مٹی، خشک مٹی، یعنی مٹی ایک کیچڑ والی مٹی ہوتی ہے، ایک کھنکھناتی مٹی ہوتی ہے، سلسال کالفخار، پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے، اور مٹی کی قسمیں ہیں۔ تراب کون سی مٹی؟ کچی، کچی، خشک مٹی، سوکھی، خشک ہو گئی، یعنی ایک ہے کہ گارا ہے چلو اس سے پھر کو بنا رہے، خشک ہو گئی مٹی تو ہوا چلی تو کدھر گئی؟ اڑ گئی۔ اڑ گئی۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کسی آدمی نے کہا اپنے بچوں سے جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ لگا کے راکھ بنا دینا، راکھ میری کوئی ہوا میں اڑانا، کوئی پانی میں سمندر میں پھینک دینا۔ ایک صحابی نے لقب دیا ہے، ہاں جی، صحابی نے لقب دیا ہے تراب۔ ہاں جی، حضرت حضرت علی رضی اللہ، وہ بھی کیوں ہے چلے وہ بتا دیتے ہیں۔ تو وہ مٹی جب اڑ گئی پانی میں بہہ گئی، ختم ہو گئی۔ سمندر میں آپ مٹی ڈال دیں گے تو کو پتہ چلے کدھر گئی؟ اللہ نے حکم دیا ساری اکٹھی ہو گئی۔ ہاں بھائی ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے حساب سے ڈرتا ہوں، ڈر گیا تھا۔ اللہ نے کہا یہی ڈر تو مجھے مطلوب، من خاف مقام ربہ جنت جنت من نہى النفس عن الہوا، جس نے اپنے نفس کو اپنی مرضی سے، مرضی کے تابع کرنے سے روک دیا۔ اچھا اب انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ہی آپ کہہ لیں، کیا تھی؟ ایک ابو الحسن تھی اور ایک تھی ابو تراب۔ ابو تراب۔ کب ملی جی یہ بھی بتا دیں؟ نہیں سر یہ نہیں، یہ آپ نے بتایا نہیں انہوں نے؟ حضرت علی علیہ السلام مسجد فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا ہوا تھا۔ جھگڑا ہو گیا،
ایک حدیث آپ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا، یہ حدیث اٹھا کے لگاتے کس پہ ہیں جی؟ حضرت ابو بکر پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ حصہ مانگنے گئی نہیں اپنا، انہوں نے حصہ نہیں دیا۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے اپنے جیسا ہم نے سمجھ لیا کہ جیسے ہم پڑے ہوتے ہیں زمینوں کے پیچھے، ہو جی میرا یہ 2 مرلے ادھر نکل گیا ہے، ایک سے 8 تم نے ادھر کر لیا، درخت میرا کاٹ لیا، جیسے ہم دنیا کے بندے ہیں۔ وہ سیدۃ النساء سبحان اہل الجنہ، جنت والوں کی عورتیں جتنی ان کی سردار ہیں حضرت فاطمہ۔ اللہ سبحان وہ یہ لڑ پڑیں گے ان چیزوں کے پیچھے؟ نہیں سر، ان کا یہ معیار نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت فاطمہ کا، میاں بیوی کا ہو جاتا ہے جی آپس میں، ہو گیا جھگڑا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے جا کے ایک مٹی تھی جس جگہ وہاں لیٹ گئے، آپ کے جسم پہ مٹی لگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جھگڑے کا پتہ چلا تو جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا، کم یا ابا تراب، مٹی والے جسم پہ مٹی لگی ہوئی، سبحان کھڑے ہو جائے۔ وہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کرنا چاہیے کس سے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کس عورت سے شادی کرنے کی کوشش کی جی؟ ابو لہب کے بیٹے سے، ابو جہل کی بیٹی سے۔ حضور نے فرمایا دیکھو میری فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ ان کی ماں کی زندگی میں بھی کسی نے شادی نہیں۔ ہاں جی، دوسری شادی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر حضرت فاطمہ آپ کی وجہ سے ناراض ہو گئی تو میرے دل میں آپ کے لیے قدورت آ جائے گی، میرے دل میں قدورت آ گئی تو سارے اعمال۔ فارغ۔ تو یہ ابو تراب وہاں سے ملا ہے، اور یہ جو سینس ایک ڈیولپ ہو گیا نا، یاد رکھیے گا، ہم قرآن یہاں پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے فتنے سے بچائیں۔ محفوظ رکھیں۔ یہ جو آپ کو نیٹ پہ نظر آ جاتے ہیں جیسے انجینئر مرزا ٹائپ قسم کے لوگ ہیں، یہ گندگی پہ بیٹھنے والی وہ مکھیاں ہیں کہ جو پورا صاف جسم چھوڑ کے گندے زخم پہ بیٹھتی ہیں۔ شہد کی مکھی میں اور یہ جو عام فلائی ہوتی ہے مکھی، اس میں کیا فرق ہے؟ جی فرق ہے۔ شہد کی مکھی صاف ستھرے خوبصورت ترین پھول پہ بیٹھتی ہے، جی بالکل، وہاں سے شہد حاصل کرتی ہے۔ اس مکھی کی مثال کیا ہے؟ یہ گھر پر بیٹھے۔ یہ گندگی پہ جا کے بیٹھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہزارہا ایسی باتیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپس میں کتنی محبت کرنے والے تھے، رحماء بینہم رحماء بینہم۔ تراہم۔ اور مسلمانوں کی ہزارہا ایسی باتیں جس سے پتہ چلے گا کتنے عظیم لوگ تھے، لیکن یہ انجینئر مرزا جیسے جو لوگ ہیں نا، ان کا کام یہ گندی مکھیاں ہی ہیں، یہ 100 باتوں میں سے ایک بات نکالیں گے، ہاں دیکھیں جی یہ بات، یہ ساری دیتا ہے۔ دوسرا آپ کو اور یہ جی یہ بات تو لوگوں کو بتا ہی رہے، یہ آج تک انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور بھائی جو بخاری میں لکھی ہوئی ہے کس نے چھپائی ہے؟ بخاری ان کے پاس ہے، باقی دنیا میں کسی کے پاس بخاری نہیں۔ میں نے اگر آپ کو بتانا ہے بھائی کہ کرنا کا مطلب یہ ہے ترابن، کانا کی خبر ہے، اور یہ مولوی آپ کو نہیں بتائیں گے یہ کانا کی خبر ہے، آپ کہیں گے اوئے ہوئے، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کانا کی خبر ہے، اور مولویوں کی آپ گالیاں آپ نے دے دی، مولویوں کو بھی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا، مولویوں کا بھی دشمن کر دیا۔ تو اذا کننا، جب ہم ہوں گے، اب ترابن کانا کی خبر ہو گئی، تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی جب ہم مٹی ہو جائیں گے، یہ ان کی بات ہے۔ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے؟ پھر آ گیا حمزہ استفہام، کیا انا تھا، بے شک ہم، انا، اور اس کا اسم کیا ہے؟ نحن، نحنو تھا نا، تو انا لگا تو اس نے نحنو کو کیا کر دیا؟ نصب دے دیا۔ تو انا کا نصب کیا ہے؟ نا، ٹھیک ہے جی۔ تو انا بن گیا بے شک ہم، انا کا بے شک اور نحنو کا ہم، بے شک ہم۔
زور دینے کے لیے انا آ گیا. لفی جیسے ان کا جواب آتا ہے کس چیز سے؟ فا سے. انا کی تاکید کس چیز سے آتی ہے؟ لا لام مزاحلے کا اثر یقیناً. فی میں ہوں میں یعنی کہ ان دا اسٹیٹ آف بھی آپ کہہ سکتے ہیں. خلقن خے لام کاف مادہ ہے. خلق یخلقو. یخلقو کا کیا مطلب ہے؟ تخلیق کرتا ہے. تخلیق کرتا ہے. سبحان اللہ. خلق کا کیا مطلب ہے؟ خلق کرنا، بنانا، کسی چیز کو کسی چیز سے بنا. لوہے سے بنا، لوہے سے دروازہ بنا دیا، لکڑی سے کرسی بنا دی، مٹی سے انسان بنا دیا، آگ سے جن بنا دی. تو یہ ہے خلق. اور ابتدا کیا ہے؟ یخلق ما یشاء. بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ سنت کے الٹ ہے. اور ٹھیک ہے جی. خلق کے مقابلے میں بدعت کیا ہے؟ ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. یہ ویسے میں نے پڑھا ہے. خلق یہ ہے، خلق یہ ہے بھائی کسی چیز سے کوئی چیز ہے تو اس سے کچھ بنا دیا، بنا دینا. یہ کیا ہے؟ خلق. جیسے مٹی سے انسان. بدعت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کوئی بنیاد نہیں تھی. نہیں ہے تو کچھ بنا دیا. بنیاد کے بغیر کوئی چیز ہی نہیں. مٹی نہیں. مٹی نہیں تو مٹی بنا دی، نور نہیں تو نور بنا دیا، نار نہیں تو نار بنا دیا. تو یہ کیا ہے؟ بدیع السماوات بدیع السماوات والارض، والارض. خالق السماوات والارض. اور پچھلی آیت میں گزرا ہے یدبر الامر، یدبر السماوات والارض. کچھ نہیں تھا تو اسے بنا دیا، اس کچھ سے کچھ تخلیق کر دیا، تخلیق کر کے بھی سو نہیں گیا. یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر خود کرنے ہیں. اللہ ہی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ اس کے کام آگے کو اور بندے کر دیں. تو خلق ہے بنانا. فی خلقن، خلق یخلقو. خلقن کے تین معنی ہیں. ایک ہے خلقن کا معنی مصدر، پیدا کرنا. کرنا. ایک ہے خلقن کا معنی پیدائش، کریشن. کیا مطلب ہے جی؟ کریشن. کسی چیز کی پیدائش. انا تو بیش کیا ہم لفی ہوں گے خلقن پیدائش میں جدیدن. یہ کیا بن گیا جی؟ یہ مرکب کون سا بن گیا؟ مرکب اضافی مرکب اضافی بن گیا. یہ مضاف ہے نہیں جی. کیوں؟ روڈ پہ پیچھے پیچھے. یہ کیا ہے؟ مضاف نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں نہیں مضاف؟ دو دینا تنوین مضاف میں نہیں آتی. تو یہ ہے مرکب توصیفی ہے. خلق جو ہے یہ موصوف ہے اور جدید ان کیا ہے؟ صفت. خلق ان جدید ان پیدائش. خلق کا مطلب کیا ہوا؟ کریشن، پیدائش. جدید ان، جدید کس چیز کو کہتے ہیں؟ نئی. اثر نو، نئی. ٹھیک ہے جی. جدید پیدا، پھر دوبارہ سے اثر نو پیدا ہوں گے. اذا کنا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی. انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم ایک دفعہ پھر پیدا ہو جائیں گے؟ یہ انہوں نے بات کہی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے فعجب قولہم. ان کی یہ جو قول ہے یہ بہت عجیب بات، تعجب اور حیرت والی بات یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہمارا کیا حل ہو گیا جی مسئلہ کہ ہم نے دوبارہ پیدا ہونا ہے. تو کیا ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ کوئی پیدا کرنے کا مقصد ہے؟ اب دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں، یہ بھی مزہ آ جائے گا آپ کو. اولئک کیا ہے؟ یہی. اور بھائی اس میں ضمیر اشارہ میں کوئی فرق سمجھ؟ جی جی. دنیا کے مہذب معاشروں میں پوائنٹ کرنا کیا ہے؟ ظلم.
ظلم کیا ہے؟ مطلب زیادتی جرم ہے، جرم، کرائم. آپ اگر کسی کی طرف انگلی کر کے بات کرتے ہیں نا جی مہذب معاشرے میں تو یہ کرائم. ایک کرائم ہے. انگلی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اگلے بندے کی انسلٹ کر رہے ہیں. اس میں اشارہ اس انداز میں انسلٹ ہے. اور کبھی کسی کی تعریف میں اگر آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ اس کی بہت عزت ہے کیونکہ باقیوں سے اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. اولئک میں ہی کا مفہوم پایا جاتا ہے، یہ ہی ہیں، یہی ہے. پہچان لو. تو جن لوگوں نے کہا اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ پھر اٹھیں گے. دوبارہ سے پیدائش ہوگی؟ فرمایا اولئک. اولئک کس کی جمع ہے جی؟ ذالک اور تلک، دل کا مذکر مؤنث دونوں کی اولائک. جمع کیا ہے؟ اولئک. اولئک. ذالک دیٹ. اولائک دیز. دیز نہیں سر، دوز. دوز. دوست. چلو ایک ہی ہے، ایک ہی فرق ہوا. دیز اور دوز میں بڑا دوز بعید اور دیز قریب. قریب ہے. قریب کے لیے کیا آتا ہے؟ ہا اولائی، قریب. یہ اشارے کے اولائک قومی. اولئک یہی ہیں. اس میں اشارہ بھی ہے اور اس میں قید کر دینا بھی ہے کہ صرف یہی ہیں. بھائی دیکھ لو، اولئک یہی ہیں، یہ ہو گیا مبتدا. اب خبر چیک کریں، یہ بھی مبتدا ہے، یہ بھی مبتدا ہے، یہ بھی مبتدا ہے. اب ان کی خبریں دیکھیے گا آگے کس کس حالت میں آ رہی. الذین، اس میں موصول. موصول ہے، کریکٹ. یہ اس کا خبر ہے، صلہ صلہ ہے. ہے. اس میں موصول اور صلہ مل کے خبر بن جاتا. صلہ جو ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ چلیے فعلیہ جملہ ہے نا، پورے کا پورا. چلیے. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین، جن الذی ہی ہو. الذی کا مطلب کیا ہے؟ واحد ہے. سنگل ہے، واحد. ہی ہو ہو، وہ جو جو. التی شی ہو، وہ جو. الذین، وہ جو. کیا فرق کیا پڑے گا جی؟ جمع دے. جمع جمع ہو کے ہی کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے؟ دے. دے ہو. وہ سب لوگ جو. جو. اب یہاں پہ بھی ہو آ گیا، پیچھے بھی دوز آ گیا، تو ملا کے پڑھیں گے یہی ہیں، یہ ہی ہیں، یہی ہے یہ ہی ہیں وہ. لوگ. آگے آ گیا فعل کفر. ماضی. جی کفارو. تو جو کو بدل دیں گے جن کر دیں گے. جنہوں نے. جنہوں نے. نہیں نے کیوں لائے جی؟ فائل کی وجہ سے. فائل کی وجہ سے. اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ. دے ہو، جنہوں نے کفرو، کفر کیا، انکار کیا. انکار. کفارا یکفر. یکفر. کفرن کا کیا مطلب ہے؟ کفر کرنا. اور خاص طور پہ جب با کی پراپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو یہ اپنے اصطلاحی مفہوم میں آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ کافر ہے. ایک ہے لفظی مفہوم، آپ کسی کو کافر کہہ دیں، کسان کو بھی کافر کہہ دیں، وہ بھی تو بیج کو چھپانے والا ہے نا. تو ایک جب با کی پراپوزیشن کے ساتھ آ گیا کفارا کافر بن گیا. تو اصل کافر. آمنا یؤمنو بھی، تو اب اصل ایمان لانا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، وہ ہو جائے گا. تو کفر یکفر. کفرا اس ایک نے کفر کیا، کفرا دو نے کیا، اور واو کس کی علامت ہے؟ جمع کی. جمع کی. کفرو، جنہوں نے کفر کیا. کفر کیا. کس چیز کا؟ بعض بھی کس چیز کا کفر کر دیا انہوں نے؟ ربہم. با حرف جر. جر ہے. تو ربن کو اس نے کر دیا رب. ربن، اور ربن سے ہو گیا ربی، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف. اضافی مضاف. مضاف بن گیا. مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے رب. کس کا رب جی؟ ربی ہم. ان کا، ان کے یعنی رب. کہ اپنے رب. اپنے رب کا، جنہوں نے کفر کیا.
اولئک یہی وہ یہی لوگ، وہ لوگ ہیں یہی ہیں وہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کر دیا، یعنی کافر ہو۔ کیوں کافر ہوئے جی؟ آئزہ کنا ترابن آئنا لفظ بنیادی طور پہ ایمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ اصل تو ایک ہی ایمان باللہ، لیکن اس کو اگر پھیلائیں گے تو کتنی ہیں؟ ایمانیات ثلاثہ کتنی ہیں؟ تین، ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ بالآخرت اور بالآخرہ۔ آخرت اللہ کا انکار کفر ہے کہ نہیں؟ بالکل رسول کا انکار کفر ہے کہ نہیں؟ کفر۔ آخرت کا انکار کفر ہے کہ نہیں؟ پکا۔ تو انہوں نے کس چیز کا انکار کر دیا؟ آخرت۔ آخرت کا۔ تو ان دونوں پر ایمان لانے کا کوئی حاصل رہ گیا؟ نہیں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ قرآن جس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ مکمل ہے، محفوظ ہے، قرآن مکمل ہے، اور محفوظ ہے، قرآن بھی کہے بھائی ہم نے ذمہ لیا ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ بھائی محفوظ نہیں ہے، پورا نہیں کٹ مکٹ ہو گئی ہے، تو اس کا ایمان اللہ رسول آخرت پہ رہ گیا۔ ختم، زیرو، قرآن کا انکاری منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے انہوں نے رب کا ذکر ہی نہیں کیا، اس میں کہیں کیا ہے؟ آخرت کا انکار کیا۔ اس سے کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ نہیں آئی۔ نہیں آئی تو یاد رکھیے گا، رب کریم کی جو صفات ہیں، رب کریم کی جو صفات ہیں، جو میرے رب کی قدرت ہے کہ اللہ کیا کیا کر سکتا ہے، اس کا انکار کرنے والا در حقیقت رب کا انکاری ہے۔ ایک آدمی کو دوبارہ تخلیق کر دینا یہ کس کی قدرت ہے؟ رب کی۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ رب کا نہیں بھی انکار کیا، اس کی ایک قدرت کا انکار کر دیا، تو اس کا مطلب اس نے رب کا ہی۔ اور یہ اللہ سنتا شدہ نہیں ہے، ویسے ہم اللہ کو مانتے ہیں ماشاءاللہ جی، کیوں نہیں مانتے؟ تڑا تڑ مانتے ہیں، لیکن اللہ سنتا مان لیا رب کو پھر؟ نہیں، تو اللہ کی صفت کا، اس کی قدرت کا، انہوں نے اللہ کی ایک قدرت کا انکار کر دیا ہے۔ تو کہا اولئک الذین کفروا بربہم، پہلے مبتدا اور اس کی خبر، الذین کفروا جملہ فعلیہ، اس میں موصول ملا کے اس کی خبر بن گئی ہے کس کی؟ اس مبتدا کی۔ سوا اور اولئک یہی ہیں وہ لوگ۔ اب یہاں پہ جملہ اسمیہ آ گیا، اس کی خبر، الاغلال اس کا مبتدا ہو گیا، اور فی آناکہم یہ متعلق خبر ہو گئی، یعنی اصلی خبر تو نہیں ہے، شبہ جملہ بن گیا۔ کیوں بنا؟ فی کی وجہ سے حرف جر آ جائے تو وہ مبتدا خبر یا فعل فاعل مفعول نہیں خبر نہیں ہوتا، وہ متعلقات میں چلا جاتا ہے۔ تو غلہ یا غلو غلن، توق توق پہنانا۔ توق کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ توق ویسے کس کو کہتے ہیں؟ گلے میں ڈالنا، ایک ہوتا ہے گردن میں ڈالنے والا، اس کو کہتے ہیں توق۔ تو ہاتھوں میں ڈالنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ ہتھکڑی، ہتھکڑی کہتے ہیں۔ پاؤں میں ڈالنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ زنجیر، بیڑیاں، بیڑی کہتے ہیں۔ بیڑی، تو توق، ہتھکڑی اور بیڑی، ان تینوں چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ غلہ یا غلو غلن، کیونکہ اس میں کسی چیز کو جکڑ لینے کا مفہوم پایا۔ پکا یہی جب آتا ہے غلہ یا غلو، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جکڑنا، غلہ یا غلو کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مار لینا، کرپشن۔ کرپشن تو سمجھتے ہیں باہر، ہاں جی، یعنی کوئی چیز کیا کہتے ہیں اس کو، بددیانتی سے رکھ لینا۔ اب ایگزیکٹ معنی میرے دماغ سے ایک دم نکل گیا، اردو میں جو لفظ ہے اس کے لیے
تو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے الزام لگایا منافقین نے کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے کچھ ہے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جی سورہ آل عمران میں؟ کہا قیامت کے دن جو بھی آئے گا یہ خطرناک ترین چیز ہے، یاد رکھیے گا یہ آیت کوئی اتنی آسان نہیں ہے۔ قیامت والے دن جو بھی آئے گا اس مال کو اٹھا کے لائے گا جو اس نے دنیا کے اندر کسی کا مارا ہوا ہے۔ لہذا اگر آپ نے یہاں سے ہمارا کیکر کاٹ لیا ہے تو یہ سوچ کے کاٹ رہا ہے قیامت والے دن یہ اٹھا کے لانا ہے۔ میں جانڈ کپی ہے تو بس زیادہ لاگ تو غلہ یا غل غلن توک بیڑیاں یہ ساری چیزیں پہنی ہوئی ہوں گی۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں مبتدا بیڑیاں۔ اب کیونکہ ماضی کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے بیڑیاں ہوں گی۔ ویسے تو مبتدا ہے تو اس کا مطلب ہے بیڑیاں ہیں، لیکن مستقبل کا ذکر چل رہا ہے نا تو اس میں ہم اس کو لے گئے بیڑیاں ہوں گی۔ فی کا مطلب میں فی حرف جر ہے۔ اس نے آناک کو انک کا کیا معنی ہے جی؟ انک ان کا معنی کیا ہے؟ گردن۔ اس کی جمع کیا ہے؟ آناکن، گردنے۔ اب فی کیا ہے؟ حرف جر ہے تو اس نے آنا کی کر دیا۔ الف لام ہے تنوین ہے تو کیا بن گیا؟ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی گردنیں؟ انہی کی گردنیں۔ آنا کے ہم اپنے بیڑیاں توک۔ اب یہاں پہ صرف توک کا ذکر آئے گا، کیوں؟ ہتھکڑی کا نہیں اور بیڑی کا نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ گردن کیونکہ گردن کے ساتھ آ گیا۔ ان کی گردنوں میں توک ہوں گے۔ گردن میں توک ہو اور وزنی ہو تو بندہ اٹھ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی ہیں وہ لوگ جن کی گردنوں میں توک ہوں گے۔ انہوں نے رب کا انکار کیا ہے۔ یہ انکار کرنے والا کو غریب آدمی ہے؟ سوکھے لوگوں سے۔ اور انکار کون کرتا ہے بھائی؟ یہ سوال پوچھنے کی جرت کون کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے۔ اور بدماش کی گردن میں کیا ہوتا ہے؟ سریا۔ ہوتا ہے۔ جس کے پاس 4-5 بندے ہیں، جس کے پاس کو 2-4 عہدہ ہے، جس کی جیب میں پیسے ہیں، جب وہ ایسے داخل ہوتا ہے ولیمے میں یا کوئی پھوڑی شوڑی میں یا جنازے پہ آتا ہے اس کے چلنے کے انداز میں، اور جو غریب آدمی ہے ایک جیسا انداز ہوتا ہے۔ نہیں پیسوں والے آدمی کا بس نہیں چلتا، وہ لوگوں کے سروں پہ پاؤں رکھتا ہوا جائے۔ تو وہ جو گردن میں سریا ہے نا دنیا کے اندر بدماشوں کے بڑے بڑے کے، تو اللہ نے کہا کہ الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں توک ہوں گے۔ اب الاغلال مبتدا ہے اور اس کو اگر خبر مانا جائے تو یہ جملہ کون سا بن گیا؟ یہ جملہ اسمیہ بن گیا، تو پوری خبر ایک جملہ اسمیہ ہو گئی اولئک۔ ٹھیک ہے جی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی اور اولئک یہی ہیں اصحاب النار، جنت اصحاب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھیوں کو۔ الناری، اصحابن آیا ہے، یہ اصحابن ہے، نہیں الاصحاب آیا، نہیں۔ الف لام ہے، نہیں۔ تنوین ہے، نہیں۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے ساتھی؟ آگ کے ساتھی۔ الناری، مضاف الیہ آ گیا، زیر آ گئی، الف لام آ گیا، تو اس کا مطلب یہ مزید مضاف نہیں بنا۔ تو آگ کے، الف لام کا مطلب کون سی خاص آگ ہے؟ جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ کے، یعنی یہ آگ کے ساتھ ان کی یاری ہوگی۔ اب یہ آگ میں رہنے، یہی ہیں کہ جو اصحاب الناری آگ میں رہنے والے ہیں، جنہوں نے آخرت کا انکار۔ انکار کر دیا۔
ہمارا ویسے آخرت پہ کتنا پختہ عقیدہ ہے جی؟ ہمارا ٹھیک ہے جی، آخرت والا ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا عقیدہ ہے نا سر، دوسرا کون سا ہے؟ بالرسالہ، اس میں تھوڑی سی آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہو تو سارے قدرتی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آخرت اگر آپ کو، مجھے، ان کو سب کو یہ یقین ہو جائے یہ سب ٹھیک ہے کہ بھائی میں جو بات کہنے لگا ہوں، عمل کرنے لگا ہوں، اس کا مجھے بدلہ مل کے رہے گا تو میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ آپ کے سامنے جب ایک سپاہی آتا ہے پولیس کا، گالی دے دے، چپیڑ کیوں نہیں مارتے اسے؟ کیونکہ آپ کا آخرت کا عقیدہ بالکل درست ہے کہ میں نے اسے چپیڑ ماری، تھوڑی دیر بعد عذاب شروع ہو جائے۔ تو بھائی دنیا میں جو قریب ترین آخرت کا عقیدہ جس کا ٹھیک ہے نا، ٹائٹ ہے، کہ پتہ ہے کہ یہاں سے آگے سے مار پڑنے لگی ہے، تو وہ وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ رک جاؤ۔ تو اگر آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہو تو دنیا میں ہم خود بخود ٹھیک ہو جائیں۔ بالکل درست۔ ہمارا آخرت کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ نہیں 100%۔ کتنے پرسنٹ ٹھیک ہے جی؟ میں وہ بتانے لگوں ابھی۔ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں ایک بات فرمائی ہے، وہ ہم پہ پوری اترتی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہ لوگوں کا باری بات میں۔ اللہ یخادعون اللہ، اللہ کو دو۔ ہم بھی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ نماز، روزے سے، تلاوت سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حق مارا ہوا ہے کسی آدمی کا، جو حرام کھایا ہوا ہے، جو کسی کا حق مار لیا ہے، جو زیادتی کی ہے، جو ظلم کیا ہے کسی کا ساتھ، وہ نماز پڑھ کے اللہ کو نعوذ باللہ راضی کر لیں گے۔ یعنی ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز پڑھیں گے، جو ابھی ناراض کیا، کلیئر، روزہ رکھ لیا نا، بکریاں پہ جڑیاں سر کچ کوئی گل نہیں۔ جس نے کنکا چ پینیاں نا تساں دی نمازاں اسے کی مل سن، جڑے تساں درس ریکارڈ کرنے ہیں جی، نماز نماز کو نہیں نیکیاں مل جاتا نا جی نماز جیڑی کو نیکی کی تھی نے وہ چلی جاسی۔ اچھا، ہم فیہا خالدون، یہ علیحدہ سے جملہ ہے جی۔ ہم مبتدا ہے، ہم کیا ہے؟ مبتدا، خالدون کیا ہے؟ خبر ہے۔ فیہا کیا ہے؟ متعلق ہے۔ متل کے کہاں ہوں گے وہ، کدھر جائیں گے؟ تو مبتدا ہم، وہ، دے، خالدون، لائف ٹائم۔ خالد کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی والے کو۔ خلد کس کو کہتے ہیں؟ جنت کے کس پہلو کا نام خلد ہے؟ جو ہمیشہ ہمیش رہے، خلد بری۔ تو خالدون ہمیشہ والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ والے، ہمیشہ رہیں گے۔ فیہا، فی کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں، اور ہا اس میں کدھر واپس پلٹ گئی؟ الناری، آگ کے اندر۔ اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کفر کر دیا نا، کافر ہمیشہ رہے گا۔ مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی سزا کاٹ کے اللہ کرے گا۔ نہیں، اگر زمین دبائی ہوئی ہے دنیا میں، ادھر کیا بنے گا؟ ادھر جا کے ادھر دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت کسی کی زمین اپنے اندر کر لی۔ جب ہمارے پاس ٹریکٹر آتا ہے نا، ہم کوشش کیا کرتے ہیں، ایک سیاڑ تو کم از کم کسی کا بنے گا اپنی طرف لے ہی ہے۔ ایک سیاڑ ایک گٹھ ہے، ایک گٹھ زمین کسی نے دبائی، 7 زمینوں کا توق ہوگا اس کے گلے میں۔ نہیں، آخر میں جنت ملے گی یہ نہیں، یہ بتائیں صرف۔ جہنم کے گلے، جہنم کا توق ہوگا گلے میں۔ مسلمان سارے جنت میں جائیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا، جملہ سنا نہیں۔ مسلمان جائیں گے اپنی سزا کاٹ کے۔ نہیں، وہ زمین جو ادھر گئی۔ تو اتنی آپ دیکھیں، میں ابھی بتاتا ہوں، اس کا بھی سن لیں۔ آپ ہی کہیں گے کہ یہ ابھی جو فیصلہ آنے لگا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا شمشاد صاحب نے آپ کے کتنے مار لیے جی؟ 1 کنال کر لیتے ہیں، ایک زمین 2 مرلے
ایک کنال زمین آپ کی شمشاد صاحب نے مار کنال میں کسا معاف دیا ہی تھوڑی ہے. کوشش کرو نا ہمارے ٹائم ہے ہمارے جینے ہوتے ایک کنال یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مارو پھر تسا نہیں رہا ساڑی مار کے نو اگر سنو شمشاد صاحب نے آپ کی ایک کنال زمین مار لی. اب ایک طریقہ یہ ہے پہلا طریقہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہو اور شمشاد صاحب کو اٹھا کے کدھر ڈال دیں نعوذ باللہ اللہ بچائے دوزخ میں. ایک تو طریقہ یہ ہے آپ کو کچھ ملا ہے نہیں کچھ نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے بھائی کہ یہ جو ایک کنال زمین ہے اس کے بدلے میں کیا ہاں جی یہ منظور صاحب کا پلڑا ہے اس میں 98 کلو مثال دیتے ہیں اس پلڑے میں نیکیاں ہونی چاہیے. آپ کی نیکیاں ہوئی ہیں 90 کلو کتنی کم ہے 8 کلو. آپ شمشاد صاحب کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیں آپ کو کیا ملا آپ کہیں گے جی مجھے اس ایک کنال کا بدلہ دو ایک کنال کا بدلہ دو نا میری ایک کنال دنیا میں دبا کے رکھی ہے تو اب دو. اللہ تعالیٰ یہ کہے گا شمشاد صاحب کا پلڑا دیکھو جی کتنی نیکیاں پتہ چلے گا کہ 25 kg ان کے پاس ہے تو ایک کنال کے بدلے کتنی آتی ہیں جی فرض کیا 18 kg اور کہیں گے جی ان کو دو 18 یہاں پہ 18 آئیں گی تو کتنی ہو جائیں گی 108 kg ہو جائیں گی. آپ 98 والا کلیئر کر کے جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ. اب ان کے رہ گئی پیچھے کتنی 7. اب شمشاد صاحب کو چاہیے تھی 100 مثال دیتے ہیں 100 kg سوکھے آدمی نا تو 100 kg ان کو چاہیے تھی تو 75 کم ہے 75 kg کم ہے. اس 75 kg کی سزا ملے گی ان کو کہ یہ جو انہوں نے کم لائی ہیں اتنی نہیں لانی چاہیے. اتنا عرصہ یہ جہنم میں رہیں گے. عقیدہ ان کا اگر درست ہے اللہ پہ رسالت پہ آخرت پہ تو یہ 75 kg کی سزا کاٹنے کے بعد یہ کہاں آ جائیں گے جنت میں آ جائیں گے. سبحان اللہ جی بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا اس سمجھا. نے ہمارے جو حدیث کی درس میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے غریب کون ہے. ہاں سورہ تغابن کا کیا مطلب غبن سے تغابن ہے تفاعل میں ایک دوسرے سے غبن کرنا. میں آپ کی نیکیاں لے لوں گا آپ میری نیکیاں لے لیں گے. میں نے گالی دی ہے تو اتنی نیکیاں میں نے چپیڑ ماری ہے تو اتنی نیکیاں اتنی دیر آپ کی بکریاں چری ہیں اتنی نیکیاں. ایک آدمی کا فیصلہ ہو جائے گا جو جنت میں مطلب ہے کر کرا گیا ہم جنت لگ جیسے نہیں نہیں لیکن وہ 1000 سال ہوتی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ضروری ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں ایک بات میں کہنے لگا ہو سکتا ہے کسی کو بری لگ جائے. ایک ہے غیبت ایک ہے بہتان. غیبت کیا ہے بھائی کسی آدمی میں کوئی برائی ہے تب بیان کرنا. وہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں یہ کیا ہے غیبت. کوئی بیان کرنے کا حاصل ہے کچھ نہیں. ایک ہے بہتان برائی ہے نہیں ہے. ہے ہی نہیں آپ بیان کر رہے ہیں. میں نے ایک بندے پہ بہتان لگا دیا ایک عورت پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں نے کسی عورت پہ یہ بہتان لگایا کہ یہ زنا کار ہے. ایک بندے کو بتایا دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو میں کون ہوں بدماش. یہ عورت میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہیں میں بدماش ہی ہوں جی. گنڈے میرے پاس طاقت ہے ایم پی ایم این اے میری جیب میں ایس ایچ او میرا یار ہے. عورت کہاں جائے گی ایس ایچ او کی جائے گی کچھ بھی فائدہ زیرو. رو پیٹ کے کدھر جائے گی واپس. اب اس بہتان کا اس کو حاصل کہاں پہ ہوگا قیامت والے دن. یہ قیامت والے دن عورت کھڑی ہوگی جس دن رب کی بادشاہی ہے وہاں کسی کی بدماشی اور ٹیکا نہیں. وہ کہے گی کہ فلاں بندے نے مجھ پہ بہتان لگایا تھا زناکاری کا اور میں دنیا میں بڑی اس سے خراب ہوئی ہوں. کتنی گالیاں پڑی ہیں جی 1000 گالی پڑی ہے اس بہتان کی وجہ سے مجھے. اب اس 1000 گالی کا کیا جواب ہے جس نے گالی دی ہے جو مددگار ہوا ہے جو بہتان لگا رہا ہے جو گالی دے رہا ہے جو بکواس کر رہا ہے ان کی نیکیاں کس کے پاس جائیں گی اس عورت کے پاس. عورت نے اتنے کو نیک عمل نہیں کیے لوگوں سے لے کے نا نکالو
جیسے فوج میں سٹور انچارج ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے، ہاں کتنا آٹا منظور ہوا کلو، ٹھیک ہے پا ادھر سٹ جا. عورت جو جا رہا ہے نا، ہاں جی کتنی گالیاں دے، گالیاں 15 نیکیاں ادھر، 10 نیکیاں ادھر، کرتے کرتے یہ عورت کہاں پہنچ جائے گی. اب میری ایک بات سنیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہتان لگانے والوں نے بہتان لگائے، تاریخ دانوں نے بکواس کیے. بے شک. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گالیاں دینے والے ہیں شیعہ تو بیت عائشہ اہل سنت میں بھی آج ایک بڑی تعداد ہے. تو قیامت والے دن حضرت معاویہ آ جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جی دنیا میں مجھے گالیاں دے دے کے تو میرے حال خراب کر دیے. کس کس نے دی ہیں گالیاں؟ اس نے دی، اس نے دی، اس نے دی جی. اچھا فلاں نے بھی دی جی. کتنی نیکیاں جی؟ 100. 2 ہے حضرت معاویہ کو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا پہاڑ کدھر جائے گا؟ آسمان تر لگے گا سر، اور کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں جی وہی نہیں لکھی، خط لکھتے تھے. چلو میں یہ خط ہی لکھتے تھوڑی دیر کے لیے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں جی، خط ہی لکھتے. تو خط لکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط بندے کو پاس بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، نو سوال ہی نہیں کر رہا. رازدار ہوتا ہے کہ خط لکھتا بھی ہے. اب اہل تشیع کہتے ہیں جی نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ نہیں تھی. تو کوئی حضرت عائشہ کا ایمان ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. صرف ایک سوال بنتا ہے. سوال کیا بنتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ نہیں؟ اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ سوال یہ ہے. اگر تو کہو پتہ ہی نہیں تھا تو نبی کس کام کے ہوئے؟ یہ ہی نہیں پتا تھا کہ جس بیوی سے شادی کی ہوئی ہے یہ مومنہ نہیں ہے، تو باقی باتوں کی کوئی اہمیت رہ گئی؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا تو باقی بیویوں کو چھوڑ کے ان کی گود میں دنیا سے رخصت ہونا کیوں پسند کیا؟ سبحان اللہ. بہت بڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس حجرے میں ہے جی؟ اما کے حجرہ عائشہ. سبحان اللہ. حضور کو نہیں پتا تھا، اور پتا تھا تو حجرہ عائشہ ہی کیوں پسند کیا بھائی؟ یہ دلیل ہے کہ اما عائشہ کو اما سب سے عائشہ اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، سب اوپر ہے. تو ساری مائیں تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پہ الزام لگاؤ گے تو کس پہ جائے گا؟ اللہ کے حضرت معاویہ پہ لگاؤ گے تو رسول اللہ پہ. کبھی تاریخ کی جھوٹی روایات. آج 9/11 کا آپ کو نہیں پتا، کل کے واقعات کا نہیں پتا، ایران میں کیا ہو رہا ہے، اے آئی پتہ نہیں کیا بنا بنا کے پیش کر رہی ہے، نیتن یاہو مر گیا ہے کہ زندہ ہے، خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو اس زمانے کی خبریں جو اس دور کے تاریخ دانوں نے دیں، جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اس کی بات مان کے حضرت معاویہ کو گالیاں دے رہے. اور حضرت معاویہ کون ہیں جی؟ جن کی بیعت کس نے کی ہے؟ باقیوں کو تو چھوڑ ہی دو، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے بیعت کی ہے کہ نہیں کی؟ 20 سال خلافت کی ہے. تو ان کی دلیری کے در آسمان توڑ گئی تھی. تو یہ سب جھوٹے بہتان ہیں، بکواس ہیں. باتیں لمبی کرو تو پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں بھائی. تو یہ یاد رکھیں، چلو یہ تو بات کے ذرا نکل گئی، کہ کسی کے خلاف بات کرنے، کسی کی عزت اڑانے، کسی کی غیبت، کسی پہ بہتان، کسی کی زمین ہتھیانا، کسی کے مال کا استحصال کرتے ہوئے یہ سوچ لیں بھائی کہ آخرت میں مجھے اپنی نیکیاں دینی پڑے گی. اور ان اگر تعجب آپ کو تعجب ہو فعجب، تو عجب تعجب تو اس بات پہ ہونا چاہیے قولہم، ان کی بات پر. تو تعجب تو ہے ان کی بات ہی ہے اصل جو کہ تعجب والی ہے. اذا تو جب کننا ہم ہوں گے ترابن مٹی، انا تو کیا ہم لفی ہوں گے خلق جدید، نئی پیدائش میں آ جائیں گے، یعنی نئے سرے سے پیدا ہوں گے. اولئک یہی جو کہنے والے ہیں، الذین وہ ہیں جنہوں نے
کفروا بربہم اپنے رب کا کفر کیا ہے، وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ان کی گردنوں میں ہوں گے توق، وَأُولَئِكَ اور یہی ہوں گے اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہی وہ ہوں گے ہمیشہ ہمیش اس آگ کے اندر رہنے والے۔ تجوید دیکھیں جی، وا ایک ان کو کیسے ادا کرنا؟ زبان ڈال لگانی ہے، ہوا تالو سے نہیں لگنی چاہیے، ناک سے ادا کرنا۔ ان تعجب، تعجب میں کیا قاعدہ ہے جی؟ بے کا کلکلہ ہے، تعجب، تعجب فعجب، فعجب قو میں کیا ہے؟ لین ہے، قولہم اذا دو کننا نون کو کننا نہیں کہنا، کننا نا بھی دو حرکتیں ہیں، اذا کننا ترابن، اب یہ ترابن اس کو ترابن نہیں کہنا، بن کہنا، یہ نون ہے تنوین کا اور اس کے بعد حمزہ ہلکی ہے، تو ترابن انا نون کو پھر کھینچنا ہے، انا لفی لا ایک حرکت فی دو، خلق جدید، دن نون ہے اور آگے حمزہ آ گیا، اولائک میں یہ واو جو ہے نا یہ نہیں پڑھنا، اولائک نہیں ہے، یہ پڑھنے میں یہ واو نہیں ہے، اولائک، ٹھیک ہے جی۔ اولا میں اس کو کیوں لمبا کرنا ہے؟ حمزہ آ گیا، لام پہ کھڑا زبر مد بدن ہو گئی اور آگے حمزہ آ گیا تو اس کو چار حرکتیں، اولئک الذی زی دو حرکتیں، نہ کفروا رو دو حرکتیں، بربہم و اولئک پھر اس کو لمبا کرنا ہے، اولئک الاغلال لا کتنی حرکتیں ہیں؟ دو مد بدل ہے، اغلال فی دو حرکتیں تھیں، آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا تو اس کو بھی چار حرکتیں کھینچنا ہے، اولئک الاغلال فی اعناقہم، اعناقہم و اولئک اصحاب النار، اصحاب النار نون کو کھینچنا ہے، ہم فی دو حرکتیں، ہا دو خا دو لے دو تھیں لیکن نون اب ساکن ہو گیا تو پانچ۔ چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں اب اس کو، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید، اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين ثم آمين. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاک اللہ۔